پھر ختیجہ نے کہا خولا بیٹا ایک گڈ نیوز ہے تمہارے لیے. چلیں گیس کریں کیا ہو سکتی ہے وہ. کیا یاد کریں گے میں ہی بتا دیتی ہوں. خولا بیٹا اقبال نے سارا پروسیجر ڈن کر کے آپ کو اسٹوڈنٹس فائنڈ کر کے دے دی ہیں. آپ آج سے ہی انہیں پڑھانا شروع کر سکتی ہو. سچی مچی؟ خولا نے چہک کر پوچھا. جی سچی مچی، ختیجہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. پیچھے سے اقبال بھی خولا کا یوں چہکنا دیکھ چکا تھا اور مسکرا رہا تھا. اچھا آپ کو پتہ ہے نا، ختیجہ نے کہا کہ فورین کنٹریز کے ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے آپ کو صبح 4 بجے کلاس دینی ہوگی. جی مما مجھے اقبال سر نے بتایا تھا. یہ تو اور اچھی بات ہے نا. لیکچر کی پریپریشنز کے لیے 3:30 تک اٹھنا ہوگا. قرآن ٹیچنگ کے ساتھ تہجد فری. خولا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے، میری بیٹی ہے بھی بہت نیک. ختیجہ نے خولا کو پیار کرتے ہوئے کہا. اچھا بیٹا آپ کو پتہ ہے نا، اقبال بھی اسی وقت بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو بلا جھجک اس سے پوچھ لینا. اوکے؟ جی ماما جزاک اللہ، خولا نے جواب دیا. پھر جیسے 3:30 ہوئی، خولا کا الارم بجا، وہ اٹھی، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، پھر ساری سیٹنگز چیک کی. سب ٹھیک ہے. وہیں ٹیبل کی سائڈ پر ایک نوٹ ملا. اس پر لکھا تھا کہ آپ کو اسکائپ پر پڑھانا ہوگا کیونکہ لیکچر 40 منٹ سے زیادہ ہو سکتا ہے اور زوم میٹنگ تو 40 منٹس کی ہوتی ہے. اور بھی چھوٹے چھوٹے نوٹس پر ڈیٹیلز لکھی تھیں. وہ پڑھ کر مسکرائی. یہ سر نے چھوڑے ہوں گے میرے لیے. وہ واقعی ایک بہت اچھا انسان ہے. میں بات کروں گی مما سے کہ اس رشتے کو ختم کر دیں تاکہ وہ ریلیکس ہو کر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر سکیں. یہ صحیح رہے گا. ہنسی آ رہی ہے نا آپ کو بھی کہ اب ان جناب کی پسند کی لڑکی کون ہے؟ ہمیں تو اچھے سے پتہ ہے نا یہ. پھر اسکائپ کھولی تو اس میں اکاؤنٹ بنا ہوا تھا. سیٹنگز چیک کرتے ہوئے خولا کو اسکرین شیئرنگ کا بٹن نہیں مل رہا تھا. اوف کیا کروں. زوم میٹنگ کی سیٹنگز کا تو پتہ تھا اچھے سے، اب اسکائپ میں اسکرین شیئرنگ کہاں سے ہوتی ہوگی. لیکچر سٹارٹ ہونے میں 10 منٹس ہی باقی ہیں. سر سے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی، مگر پوچھنا تو ہے نا. کوئی نہیں جاتی ہوں پوچھنے. کمرے سے باہر جا کر سر اقبال کے کمرے کا دروازہ نوک کرنے لگی تو ڈور لاک نہیں تھا. ہاتھ لگتے ہی کھل گیا. سامنے ہی وہ نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی. انتظار کیا. جیسے ہی ان نے سلام پھیرا. جی کچھ کہنا ہے آپ نے؟ اقبال نے خولا سے پوچھا. جی وہ اسکائپ پر اسکرین شیئرنگ کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ ان کی پہلی گفتگو تھی جب سے ان کا نکاح ہوا تھا، اس لیے وہ جھجک رہی تھی. اوکے میں ابھی بتاتا ہوں. پھر اقبال نے سیٹنگ سمجھا دی. کلاس شروع ہو گئی. اس نے بہت خوشی سے انٹرو دیا، پھر پڑھانا شروع کیا. پھر لیکچر ختم ہو گیا. وہ کافی خوش بیٹھی تھی. اسی وقت ڈور نوک ہوا. جی کون؟ میں اقبال. آواز آئی. وہ چونکی. جی آ جائیں. اس نے فٹافٹ اپنا حجاب سیٹ کیا. کیسی رہی کلاس؟ اقبال نے پوچھا. بہت اچھی رہی جزاک اللہ. وہ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے، اقبال نے جھجکتے ہوئے کہا. جی کہیں، خولا نے جواب دیا. میں نہیں جانتا، شاید نکاح کی طاقت ہے یہ کہ میرے دل و دماغ میں اب آپ کے علاوہ کوئی سوچ آتی ہی نہیں ہے. بہت محبت ہو گئی ہے آپ سے. یوں لگتا ہے کہ اب آپ کے علاوہ زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتا میں. اس نے سامنے بیٹھے اس معصوم چہرے کو دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا. کچھ لمحے بعد پھر وہ بولا. میں جانتا ہوں آپ ذہین ہیں، حسین ہیں، آپ مجھ سے بھی بیٹر ڈیزرو کرتی ہیں. میں راضی ہوں. کمرے میں اچانک سے اس کی آواز گونجی اور وہ فقصہ رہ گیا. میں نے کہا میں راضی ہوں. بس اس کا چہرہ کھل اٹھا. اقبال یہ سنتے ہی فوراً سے اپنے کمرے میں چلا گیا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی اس نے کہا ہے. وہ بہت خوش تھا.
پھر تھوڑی دیر بعد بریک فاسٹ کی ٹیبل پر جب دونوں آ کر بیٹھے، ختیجہ نے نوٹ کیا دونوں ہی اپنی مسکراہٹ قابو کرنے کی کوشش میں تھے۔ ختیجہ نے تجسس سے پوچھا، خیریت، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ ختیجہ کو تھوڑی حیرانی ہوئی مگر پھر کچھ نہیں پوچھا۔ بریک فاسٹ کرتے ہی اقبال نے ختیجہ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، مما، کچھ کہنا ہے آپ سے؟ جی بولو بیٹا، ختیجہ نے جواب دیا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ خولا فٹاک سے کمرے میں بھاگ گئی۔ ختیجہ نے حیرانی سے پوچھا، خولا کو کیا ہوا؟ اقبال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، شاید وہ جانتی ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ اچھا ہاں بتاؤ۔ مما، میں خولا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور خولا راضی ہے؟ ختیجہ نے حیرت و خوشی کے ملے جلے انداز میں پوچھا، یہ کب ہوا؟ پھر اقبال نے اپنے اظہار کی ساری بات بتائی۔ اب آتے ہیں 2 ہفتے بعد کے سین میں۔ خوبصورت بڑا سا ہال مہمانوں سے چکا چک بھرتا جا رہا تھا۔ سارے ہی بہت خوش نظر آتے تھے۔ اچانک سے سب لوگ، اور اقبال خاص طور پر جو دلہا بنا اسٹیج پر بیٹھا، چونکا تھا۔ سامنے سے خولا، ڈارک ریڈ فراک پہنے، سر پر پیارا سا ہیئر سٹائل اور سلیقے سے سجایا گیا دوپٹہ، بہت حسین دلہن لگ رہی تھی۔ چلتے ہوئے اسٹیج کے پاس گئی، اقبال نے ہاتھ آگے کیا، ہاتھ کو تھامتے ہوئے اسٹیج پر چڑھ گئی۔ سب کی ہی زبان پر تھا، کپل بہت پیارا ہے ماشاءاللہ۔ پھر سناتے ہیں 1 ہفتے بعد کا سین۔ سنیں ذرا۔ جی سنائیں، اقبال نے مذاقیہ انداز میں جواب دیا۔ اوف، مذاق نہیں کرے نا، میں سیریس ہوں۔ اچھا جی، ہاں نا، مجھے یہ میتھ کا چیپٹر 2 کا ایکسرسائز 4 کا لانگ کوشچن سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اچھا دکھاؤ مجھے۔ یہ تو اتنا آسان ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اوہ، میری بیوی اتنی نکمی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اقبال نے آنکھ مارتے ہوئے چڑھایا۔ آپ تو جیسے بہت ٹاپ کرتے آئے ہیں نا، خولا نے مذاق سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جی میں نے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ اور اچھا، دیکھنا اب تو میں بھی ٹاپ ہی کروں گی۔ اچھا جی، اگر نہ کیا تو میرا نام چینج کر دینا۔ کیا رکھوں؟ خولا سے مسز اقبال؟ اقبال نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ختیجہ گھر انٹر ہوئی۔ خولا بھاگ کر گئی، مما یہ مجھے نکمی کہہ رہے ہیں، دیکھے نا۔ اچھا میں پوچھتی ہوں اس سے، اس کی تو خیر نہیں آج، میری بیٹی کو نکمی بولا ہے، ایسی کی تیسی۔ ختیجہ بھی ان کی نوک جھونک کا مزہ لے رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے خولا کو اتنی ساری خوشیاں کیوں ملی؟ کیونکہ اسے یقین تھا، بہت یقین تھا کہ اس کا رب رحمان ہے، بہت رحمان ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ تو سمجھ گئے نا آپ، ہمیں بھی کیا کرنا ہے، بہت یقین رکھنا ہے اپنے رب پر کہ وہ بہت رحمان ہے انشاءاللہ۔ آڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔